السلام علیکم، امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً آپ نے خبر سن لی ہوگی کہ صدر ٹرمپ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے نائجیرین گورنمنٹ کو دھمکی لگائی ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر کرسچن کمیونٹی کا جو قتل ہو رہا ہے، مطلب یہ الزام لگایا ہے نائجیرین گورنمنٹ کے اوپر کہ اگر آپ کے ملک کے اندر جو کرسچن کمیونٹی کا قتل ہو رہا ہے اگر اس کو نہیں روکا گیا تو پھر ہم جو ہے نہ صرف ملٹری ایکشن کریں گے بلکہ پابندیاں بھی لگائیں گے نائجیریا کے اوپر۔ اب آپ صدر ٹرمپ کے جو ہے ڈبل سٹینڈرز دیکھیں، ایک طرف وہ اپنے آپ کو امن کا دائی کہہ رہے ہیں، دنیا میں اپنے آپ کو پیس میکر اور نوبل انعام کی تگودوں میں لگے ہوئے ہیں کہ میں نے یہ جنگیں بند کرا دی ہیں، میں نے پاکستان انڈیا کی جنگ بند کرا دی، میں نے غزہ کے اندر سیز فائر کرا دیا، اور میں اسی طرح سے جو ہے وہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ اور مطلب 6 7 8 جنگیں وہ گنوا رہے ہیں کہ میں نے یہ بند کروا دی ہیں، اور بار بار ان کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، اور میں امن کا پیس میکر ہوں، مجھے نوبل انعام ملنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف وہ ایک نائجیریا جیسے غریب ملک کو دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک دن پہلے جو ہے نائجیریا کی گورنمنٹ کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ان ممالک کی لسٹ میں بھی شامل کیا ہے کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ جی امریکنز کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کا الزام ہے کہ جہاں ریلیجیس فریڈم نہیں ہے، اس میں ان کو چائنا کو بھی شامل کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے چائنا کے خلاف ٹرمپ ایکشن یا امریکنز ایکشن نہیں لے سکتے اگر ایسا کچھ ہے بھی وہاں پہ۔ پھر پاکستان چائنا کا اتحادی ہے اور پاکستان کے خلاف ویسے بھی ایکشن لینا مشکل ہے، ظاہری بات ہے ایٹمی قوت ہے، تو پاکستان کو بھی اس لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے۔ پھر نارتھ کوریا جو ہے اس کے خلاف بھی ایکشن لینا مشکل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نارتھ کوریا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے چائنیز کا اتحادی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ برما کے خلاف بھی ایکشن لینا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ وہ بھی چائنیز کا اتحادی ہے۔ تو یہ 4 ملک جو چائنا، برما، پاکستان، نارتھ کوریا اور 5واں رشیا کے خلاف بھی ایکشن لینا مشکل ہے، تو رشیا کو بھی ان 5 ملکوں کو اس لسٹ میں شامل کیا ہوا، اور 6واں ملک جو ہے وہ نائجیریا کو ایک دن پہلے شامل کیا ہے۔ اور آپ کو ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نائجیریا جو ہے ریسورسز کے حوالے سے ایک بڑا رچ کنٹری ہے، وہ غریب ضرور ہے، وہاں پہ کرپشن ہے، وہاں پہ بے روزگاری ہے، غربت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں آئل اینڈ گیس کے بہت بڑے ذخائر ہیں، اور بہت سی نہ صرف فرینچ بلکہ امریکن کمپنیاں وہاں پہ کام بھی کر رہی ہیں۔ دوسری طرف وہاں پہ وہ دہشت گردی کا بھی شکار ہے، بوکو حرام جو ہے کوئی گورنمنٹ کی سرپرستی میں کام نہیں کر رہی ہے، یا طالبان جس طرح پاکستان میں وہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے ہیں، یا وہ اسی طرح سے ہے بوکو حرام جیسے القاعدہ ہو گئے، جیسے TTP ہو گئے، یا باقی دنیا بھر میں جو گروپ ہیں، داعش ہو گیا، تو ISIS ہو گیا، تو یہ سارے جو ہیں یہ دہشت گردی کے گروپ ہیں، ان کے خلاف جو بھی گورنمنٹ جس ملک کی ہوتی ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے ایکشن تو لیتی ہے۔ اب وہاں پہ نارتھ کے اندر جو ہے نائجیریا رقبے کے لحاظ سے بھی بڑا ملک ہے، نہ صرف ریسورسز کے لحاظ سے بلکہ رقبے کے لحاظ سے بھی بڑا ملک ہے، اور نائجیریا میں مطلب گورنمنٹ نے کافی حد تک جو ہے بوکو حرام کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن اور بوکو حرام کی مزے کی بات، بوکو حرام سے کرسچن کمیونٹی زیادہ افیکٹ نہیں ہوئی ہے بلکہ مسلم کمیونٹی جو ہے یا مسلم پاپولیشن جو وہاں پہ تقریباً 55 یا 60% بنتی ہے نائجیریا کے اندر، تو وہ زیادہ جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے بوکو حرام کے حملوں سے یا کڈنیپنگ وغیرہ کے حملوں سے۔ تو ٹرمپ نے الزام لگا دیا لیکن ڈیٹیل کوئی نہیں دی کہ بھئی کتنے کرسچن جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں 1 سال کے اندر یا 2 سالوں کے اندر، اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن اصل میں ٹرمپ جو ہے وہ یہاں پہ کیا چاہ رہا ہے، یہ مزے کی بات ہے کہ ٹرمپ یہاں پہ کوئی ڈیل چاہ رہا ہے کہ وہاں سے اس کو آئل، آپ کو پتہ ہے ٹرمپ اس وقت دنیا بھر میں لگا ہوا ہے ہر ایک کے پیچھے، کہیں سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا جاپان کے ساتھ بھی اس نے ڈیل کی، پاکستان کے ساتھ بھی منرل کی ڈیل ان کی کمپنیوں نے کی، تو اب وہ ہر طرف سے منرلز ہو گئے، آئل ہو گیا، گیس ہو گیا، جہاں سے کچھ اس کو ملتا ہے وہ سمیٹ کے جو ہے وہ وہاں امریکہ پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کوشش ہے ٹرمپ کی، اور ٹرمپ اسی وجہ سے نائجیریا کو مفت میں جو ہے وہ دھمکیاں لگا رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ نائجیریا کا کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا والی وارث کوئی نہیں ہے، اور نائجیریا اس طرح سے الگ تھلگ افریقہ میں ملک ہے، غربت بے روزگاری وہاں پہ پہلے ہی ہے، تو اچھا ہے کہ میں جو ہے وہ اس طرح سے ان کو بلیک میل کروں گا، ان کو دھمکیاں لگاؤں گا ان کی گورنمنٹ کو۔ ان کی گورنمنٹ نے کہا بھی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے ملک کے اندر جو ہیں وہ ساری کمیونٹیز مل جل کے رہتی ہیں، اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں، گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، لیکن ٹرمپ اب دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ نائجیریا کو جو افریقہ کے اندر، ان کے جبوتی کے اندر ہیں تقریباً 5000 فوجی افریقہ میں، اور اس سے پہلے نائجر میں بھی تھے ان کے 1000 وہ انہوں نے نکال لیے تھے، لیکن ابھی جبوتی کے اندر 5000 ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے وہ آج نہیں تو کل جو ہے ٹرمپ نائجیریا کے اوپر ایک جو ہے وہ ایکشن کر دے یا ملٹری ایکشن لے لے، لیکن مقصد جو ہے وہاں پہ ان کرسچنز کی کسی کی مدد کرنا یا ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جسٹ الزامات ہیں، ان میں ثبوت پروف کہیں بھی نہیں ہے۔ مقصد جو ہے وہ ان کو بلیک میل کرنا ہے، دھمکیاں لگانا ہے، اور ان سے جو ہے یہ اپنا جو ڈیل ہے کوئی نہ کوئی ان سے سائن کرنی ہے اپنی فیور میں، امریکنز کی فیور میں۔ تو یہ سارا کچھ کہانی چل رہی ہے، اور ٹرمپ نے اس طرح سے جو غریب ملک ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ان کو اس طرح سے بلیک میل کر کے ان سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈیل اپنے حق میں کرواتے ہیں۔ اب دیکھیں وہاں پہ وہ رچ ریسورسز ہیں، وہ رچ کنٹری ہے، مطلب ریسورسز کے حوالے سے آئل اینڈ گیس کے بڑے ذخائر ہیں، اور ٹرمپ وہی وہاں سے قابو کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہیں ٹرمپ کے ڈبل سٹینڈرز، اور دنیا ساری سمجھتی ہے لیکن بولتی کوئی نہیں۔ ہم جو ہیں
ہم مسلمان ممالک ہیں 50-55، ان میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ غزہ کے اندر جو اسرائیل نے کیا ہے، ہم اسرائیل مسلمانوں کو مار رہا تھا غزہ کے اندر اور ہم جو ہیں وہ کوئی ایکشن لیں گے؟ کوئی بھی ملک جو ہے وہ آگے بڑھ کے نہیں کہہ سکتا. تو یہ اس نے اپنا ٹھیکیدار نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کرسچنز کا، اور ایسی ڈرامے بازی. مقصد جو ہے وہ کرسچنز کی مدد کرنا بھی نہیں ہے، مقصد وہاں پہ جو ہے ان سے سمیٹنا ہے، مال سمیٹنا ہے، ان سے جو ہے ان کے ریسورسز جو ہیں ان کو قابو کرنا ہے. تو یہ ایک نئی ٹرک ہے کہ جس کے پاس پاور ہے، مائٹ از رائٹ والی بات ہے، جس کے پاس پاور ہے وہی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ فن خواہ سمجھتا ہے. تو ٹرمپ یہاں نائجیریا کے معاملے میں اپنے آپ کو فن خواہ سمجھ رہے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرا مقصد جو ہے ویڈیوز بنانا یہ ہے کہ بینگ اے جرنلسٹ کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، آپ لوگوں کو معاملات سے آگاہی دی جائے. تو اس حوالے سے یہ ویڈیو ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ.